كتاب البيوع. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الغمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن قشاز القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. بس یہ پہلے بتائیے کہ کتاب البیوع کسی اور کتاب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں؟ ایک آدمی بتائے جو بخاری شریف. بخاری شریف کون سی جلد میں؟ جلد اول میں مکمل ہو چکی ہے. جی چل رہی ہے. چل رہی ہے. زور سے بولو. کتاب الاجارہ سے. کتاب الاجارہ چل رہی ہے. کتاب البیوع ختم نہیں ہوئی ہے. ختم نہیں ہوئی. جاری ہے. خیر یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بیع المنابذہ ملامسہ پڑھ لیا آپ نے؟ پڑھ چکے ہیں؟ یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہو گئی بھائی ماشاءاللہ. اچھا مقدمہ کا مطالعہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ ہاں بھائی 27 نمبر نے بھی کر لیا. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی خاص بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اتنا آپ کر لیجئے. دیکھیے اس معیشت سے متعلق متعدد قسم کی کتابیں ہیں. ایک کتاب تو وہ ہے جو آپ نے شاید درسن پڑھی ہے یا مطالعے میں شامل رکھی ہے, ہمارے نصاب میں شامل ہے. کیا اسلامی معیشت؟ ایک آدمی بتائے. اسلام اور جدید معیشت. اسلام اور جدید معیشت. اسلام اور جدید معیشت. اس کے اندر تو بنیادی طور پر اس کے فقہی مسائل مذکور ہیں, اور یہ کہ موجودہ جو بینکنگ کا نظام ہے سودی یا قمار پر مشتمل, اس کا متبادل کیا ہوگا. یہی چیزیں ہیں نا اس میں یہ بات نہیں ہے کہ سودی نظام اور قمار کے نظام اور سٹہ کا نظام جو سرمایہ داری نظام کی بنیادیں ہیں, ان سے معاشی نقصانات کیا ہوتے ہیں, غریبوں کو نقصانات اس کے کیا پہنچتے ہیں. یہ موضوع اس کے اندر کتاب میں ہے, یہ نہیں ہے غالباً. یہ بہت اہم حصہ ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تو خیر بتا دینا چاہیے ہی, مسلمان کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, ان سے بچیں, اور ان سے بچنا فرض ہے, اور خرید و فروخت جائز طریقوں سے کریں, اور جائز طریقے یہ ہیں. لیکن ان کو یہ بھی تو پتہ چلے کہ اس موجودہ نظام میں جہاں آخرت کی بربادی ہے, سود ہے, قمار ہے, اس کی وجہ سے آخرت کی بربادی ہے, دنیا کی بھی بربادی ہے. اور دنیا کی بربادی کس بڑے پیمانے پر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, دنیا کی بربادی لازم آئی سوشلزم اور کمیونزم کے نظام میں وہ اس طریقے سے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ظالم ہے, حکومت ظالم ہے, عوام مظلوم ہیں, اور زبردستی حکومت نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں, کارخانوں کو سرکاری تحویل میں لیا ہے, اور سرکاری افسران کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. پیشوں کی آزادی چھین لی گئی. جس کو دل چاہا کسی عالم دین کو کارخانے میں لگا دیا, کسی کسان کو لا کر کسی کارخانے میں بٹھا دیا, جس طرح چاہا انہوں نے کر لیا. تو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ظالمانہ نظام ہے, چنانچہ دنیا نے اس کو مسترد کر دیا, وہ ختم ہو گیا. لیکن سرمایہ داری نظام بھی اس سے کم ظالمانہ نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسا ظالمانہ نظام ہے اور کس طریقے سے عوام کو لوٹا جاتا ہے. مفلوق الحال عوام کو ایسی خوبصورت طریقے سے لوٹا جاتا ہے کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کس نے لوٹ لیا. وہاں تو نظر آتا تھا کمیونزم میں کہ حکومت نے لوٹ لیا,
یہاں یہ پتہ ہی نہیں چلتا عوام کو کہ ہمیں کسی نے لوٹا، بلکہ بہت سے جو بیچارے نوجوان ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوٹ بھی گئے، اور وہ لوٹ جاتے ہیں. ان کا ساری دولت سرمایہ داروں کی تجوریوں میں جاتی ہے اور ان کے بینک بیلنسوں کا اضافہ کرتی رہتی ہے. تو وہ کس طریقے سے لوٹ مار چلتی ہے اسلامی یہ سرمایہ داری نظام میں، یہ تفصیل آپ کو ملے گی اسلامی معیشت کی خصوصیات میں، جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا. اس بات سے ایک عالم دین کی علم میں یہ باتیں بھی ہونی بہت ضروری ہے. اور سرمایہ داری نظام اور سوشلزم کا نظام کیوں آیا یورپ میں، مادی فلسفے کو کیوں فروغ ملا، کیوں وہ پھیلا، اس کی پشت پر عیسائیت کی چیرہ دستیاں اور راہبوں کی خلاف عقل ظالمانہ کارروائیاں تھیں. تو یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے، عوام کے علم میں ہونی چاہیے، تاکہ ان اقوام کے ساتھ جب گفتگو ہو اور نوتعلیم یافتہ طبقے کے ساتھ جب گفتگو ہو تو ان کو یہ باتیں بتائی جا سکیں. اس بات سے ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس کا بھی مطالعہ کریں، یورپ کے 3 معاشی نظام کا. تو مقدمہ آپ نے سمجھ لیا، سمجھ میں آ گئی بات. مقدمے میں عبارت جو ہے مختصر ہے اور محض اصولی باتیں مقابلے میں بتائی گئی ہیں کہ انفرادی ملکیت کا یوں ہے معاملہ اور ارتکاز دولت کا مسئلہ یوں ہے فلاں فلاں، لیکن اس کی تفصیلات آپ کو وہیں ملیں گی اور اسلامی معیشت کی خصوصیات میں. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلیں. مقدمے کے بارے میں کچھ پوچھنا تو نہیں کسی کو؟ ارتکاز دولت کا کیا مطلب ہے یہ بتائیے. اچھا کون بتائے گا؟ ارتکاز دولت کون بتائے گا؟ اس کے اندر آیا نا لفظ یہ ارتکاز دولت اور تقسیم دولت، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، کون کون بتائے گا؟ 1 2 ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اوپر اور نظر آئے ہاتھ. ہاں اور کون بتائے گا؟ اچھا اتنے 4 5 ہاتھ اٹھتے ہیں، 5 6 7 8. اچھا تو 78. جی ارتکاز دولت کا یہ مطلب ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جائے. ہاں پورے ملک کی دولت سمٹ کر گنے چنے افراد کی ملکیت میں جمع ہو جائے. اربوں خربوں جس ملک میں دولت ہے وہ چند افراد کی ملکیت میں آ جائے، باقی جو ہوں بس ان کے پاس اتنا رہ جائے جس میں روزمرہ کے خرچے ورچے چل جائیں. یہ ارتکاز دولت. اور تقسیم دولت کیا ہے؟ دولت تقسیم ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلے، اور یہ قرآنی نظریہ ہے. کون سی آیت میں بتایا گیا؟ یہ ارتکاز دولت کی نفی کی گئی قرآن کریم میں. کیا کون سی آیت ہے؟ ہاں 27 نمبر. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. ایک تو خیر یہ ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح آیت کون سی ہے؟ ہاں شاباش. کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت صرف مالداروں کے درمیان گردش کرنے لگے، ساری دولت غریبوں تک پہنچے ہی نہیں، ساری دولت ملک کی مالداروں کے درمیان گردش کرنے لگے. یہ ارتکاز دولت ہے. وہ احادیث جن احادیث میں اس قسم کی ممانعتیں آئیں گی یا جن سے وہاں یہ مسئلہ نکلتا ہے، وہ ہم وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. اچھا انفرادی ملکیت کا کیا مطلب ہے؟ انفرادی ملکیت کی آزادی کون بتائے گا؟ ہاں آپ بتاؤ. نہیں آپ کے پیچھے نہیں وہ بھائی
56۔ انفرادی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ذاتی ملکیت ہو۔ ہاں، تو سوشلزم میں یہ ہوتی تھی یا نہیں ہو رکھی؟ سوشلزم میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور تمام چیزیں اجتماعی ملکیت میں حکومت کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ہاں، اور 33 نمبر، سرمایہ داری نظام میں انفرادی ملکیت کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا گیا؟ نظام سرمایہ داری میں انفرادی ملکیت کو رواج دیا گیا کہ ہر شخص کی ذاتی اور شخصی ملکیت ہونی چاہیے، اور اس کو فروغ دیا بغیر کسی قید اور پابندی کے، بالکل آزاد اور بے لگام چھوڑ دیا۔ تو اسلام میں بھی انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا گیا یا نہیں؟ اسلام میں انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا، لیکن آزادی نہیں دی، بلکہ قید اور اصول کو مقرر کیا۔ آزادی بھی دی ہے لیکن بالکل مکمل آزادی نہیں دی۔ انفرادی ملکیت کو بھی کچھ قواعد اور شرائط کا پابند کیا گیا، جبکہ سرمایہ داری نظام میں ایسا نہیں ہوتا اصولی طور پر۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا یہ بتائیے، سرمایہ داری نظام میں کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد سیاسی نظام ہے۔ آج کل بہت شور یہ ہے، سوشلزم کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے تجارت آزاد ہونی چاہیے، تجارت آزاد ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے۔ تو اور سوشلزم میں تجارت آزاد نہیں ہوتی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ تجارت سوشلزم میں آزاد نہیں ہوتی، لیکن یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سرمایہ داری نظام میں تجارت آزاد ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس مقدمے سے کیا پتہ چلا؟ ہاں، سرمایہ دارانہ نظام میں بھی تجارت آزاد نہیں رہ پاتی۔ نے سنا ہی نہیں دیا کہا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں بھی تجارت آزاد نہیں سرمایہ دارانہ نظام میں بھی تجارت مکمل طور پہ آزاد نہیں رہ پاتی، کیونکہ بعض بڑے سرمایہ دار سکے اور قمار کی وجہ سے تجارت پر اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تجارت انہیں کے ہاتھ میں مرکوز ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو تجارتی آزادی جو سرمایہ دارانہ نظام لے کے آیا تھا وہ خود اسی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ صاحب نہیں سنا گیا، کون بولے گا؟ آپ بتائیے 31 نمبر۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تجارت آزاد نہیں ہوتی بلکہ تجار آزاد ہوتے ہیں۔ زور سے بولیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تاجر آزاد ہوتے ہیں، تجارت آزاد نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہی ہے، سرمایہ داری نظام میں تاجروں کو آزادی ملتی ہے، تجارت کو آزادی نہیں ملتی، تجارت بندی ہوئی ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور پروپیگنڈا یہ کرتے کہ تجارت آزاد ہے۔ ہمارے نظام میں امریکہ اور یورپ اور امریکہ کے جو نظام آج چل رہا ہے تجارتی، سر ہم نے تجارتوں کو آزاد کر دیا۔ سوشلزم کے مقابلے میں کہنا تو ٹھیک ہے یہ کہ تجارت کو آزاد کر دیا۔ سوشلزم میں اتنی بھی آزادی نہیں تھی، نہ تاجروں کو آزادی تھی نہ تجارت کو آزادی تھی، لیکن اسلامی اس میں سرمایہ داری نظام میں آزادی تاجروں کو مل گئی، سوشلزم میں تاجروں کو نہیں ملتی تھی۔ لیکن بازار کو تجارت آزادی نہیں ملی، بازار کے اوپر قابض ہے وہی سرمایہ داران، بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی۔ اس کے تفصیلات کچھ آ جائیں گے احادیث کے ضمن میں، لیکن تفصیلات اسی میں آئیں گے اس کتاب میں جو ہم نے ذکر کی، اسلامی معیشت کی خصوصیات۔ اچھا، رسد اور طلب، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، رسد اور طلب کو؟ ہاں، ڈیمانڈ اور سپلائی، رسد اور طلب، یہ اصطلاح تو قرآن و حدیث میں کہیں ہے نہیں ہے، لیکن یہ ماخوذ ہے اس آیت سے جو تم نے 27 نمبر میں پڑھی تھی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ وہ کیسے
کہ ہم نے طلب اور رزق کا نظام قدرتی اور فطری طور پر قائم کر دیا ہے دنیا کے اندر. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم نے کہا کہ تاجروں کو بھی تجارت کو آزاد چھوڑو، تاجروں کو بھی ایک حد تک، بڑی حد تک آزاد چھوڑو کچھ پابندیوں کے ساتھ، اور وہ کام کرنے دو. تو رسد اور طلب کا نظام خود بخود ٹھیک کام کرنے لگے گا. وہ کیسے؟ اب گرمیاں آ رہی ہیں، سردیاں رخصت ہو رہی ہیں. اب جتنے تاجر ہیں جن کو تھوڑی سی اللہ نے عقل دے رکھی ہے، وہ گرم کپڑے نہیں خریدیں گے کارخانوں سے، دوسرے ملکوں سے. اس زمانے میں اونی کپڑے خرید کر لا کر بازار میں نہیں رکھیں گے. رکھے گے نہیں؟ وہ کیسے کپڑے لا کر رکھیں گے؟ گرمیوں کے کپڑے لا کر رکھیں گے. اور جب سردی کا زمانہ آنے لگے گا تو اس وقت گرم کپڑے اور اونی کپڑے لا کر بازار میں رکھیں گے. کوئی احمق آدمی ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں اونی کپڑے خریدے، کوٹ اور سویٹر خریدے اور پھر وہ لا کر دکان میں رکھ کر بیٹھا رہ جائے گا. یہ کیا ہے؟ رسد اور طلب کا نظام ہے. کیونکہ تاجر جانتا ہے کہ طلب اب سردیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، زمانہ گرمیوں کا زمانہ آ رہا ہے. اب طلب پتلے کپڑوں کی ہے، باریک کپڑوں کی ہے، ہلکے کپڑوں کی ہے، ٹھنڈی چیزوں کی ہے، ٹھنڈی مشروبات کی ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ چنانچہ وہ اس کا انتظامات کرے گا. طلب جب ہے تو رسد اسی کے مطابق آئے گی. دکاندار وہی چیز لائے گا جس چیز کی طلب ہے. تو طلب خود بخود پیدا ہوئی، اس طلب کے مطابق رسد تاجر خود لائے گا. اس کو کسی تلقین کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں، کسی حکم کی ضرورت نہیں. اس کا مفاد ہی اس میں ہے کہ وہ ایسی چیز لے کر آئے جس کی اس وقت مانگ ہے، جس کی طلب ہے دنیا کے اندر. سردیوں کا زمانہ آئے گا تو ٹھیک ہے، اونی کپڑے خرید کر لائیں گے اور گرم گرم دوائیں، گرم گرم مشروبات، اس قسم کی چیزیں کھانے پینے کی گرم چیزیں خریدی جائیں گی، ان کی دکانیں پروان چڑھیں گی. تو رسد اور طلب کی قوتیں یہ تجارتی نظام میں، سرمایہ داری نظام میں بھی ان کو تسلیم کیا گیا ہے کہ بڑی قوتیں ہیں، یہ تجارت کو منظم کرتی ہے. لیکن شریعت تو ان کو بالکل آزاد چھوڑتی ہے، رسد اور طلب کی قوتوں کو. سرمایہ داری نظام کیا کرتا ہے کہ رسد طلب کی قوتوں پر نہ تاجروں کی اجارہ داری قائم کر دیتے، اور تاجر جو ہیں وہ قابض ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹی طلب بھی پیدا کرتے، جھوٹی طلب بھی پیدا کرتے. اس کے بھی ہم باتیں سنائیں گے، کبھی آئیں گی کتابوں میں بات آئے گی تو انشاءاللہ اسباق میں تفصیلات بیان کریں گے. تو رسد اور طلب کی قوتوں کو مفلوج کر دیتا ہے سرمایہ داری نظام میں کیا چیز؟ تاجروں کی آزادی. تو کہاں تو جاتا ہے کہ رسد اور طلب کی قوتوں کو آزاد رکھا جاتا ہے نظام سرمایہ داری میں؟ بلا شبہ سوشلزم کے مقابلے میں آزاد رکھا جاتا ہے. لیکن اسلامی معیشت میں جتنی آزادی رسد اور طلب کو دی جاتی ہے وہ آزادی سرمایہ داری نظام میں نہیں ملتی، کیونکہ تاجر اپنے مفادات کے تحت طلب اور رسد کی قوتوں کو مفلوج کرتے ہیں اور مقید کرتے ہیں. مثلا کیا کرتے ہیں؟ جس چیز کی طلب ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کر دیتے، احتکار کر دیتے، چھپا کے رکھ لیتے. احتکار بھی حرام ہے نہیں ہے؟ اگر موجود ہو وہ چھپا کے رکھ لیا تو کیا طلب تھی کس چیز کی؟ مثلا چینی کی طلب تھی، ملک میں چینی کی کمی تھی. تاجر نے کیا کام کیا؟ تاجروں نے جتنی چینی جو روپیہ تھا ان کے پاس، کارخانوں سے ساری چینی 2-3 تاجروں نے خرید لی اور ان کا احتکار کر لیا، ذخیرہ اندوزی کی، احتکار کر دیا، لے کر بیٹھ گئے. اب سارے ملک کے لوگ چینی میں محتاج ہو گئے ان تاجروں کے جن کے قبضے میں چینی ہے. تو طلب تو موجود ہے، رسد نہیں ہے. رسد کے اوپر قبضہ ہے کن کا؟ سرمایہ داروں کا. وہ تھوڑی تھوڑی نکالتے ہیں اور مہنگی کر کے فروخت کرتے ہیں. تو رسد پر
قبضہ کر کے اب من مانے پیسے وصول کرتے ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا. وہ پہلے سے کھرب پتی تھے، اب پدم پتی ہو جاتے ہیں وہ. اور یہ غریب جو ہے پہلے جتنے غریب تھے اس سے زیادہ غریب ہو جاتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ یہ سب باتیں آتی ہیں اس سرمایہ داری نظام میں. رسد اور طلب کی آزادی کا نام ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے سرمایہ داری نظام میں، لیکن حقیقت میں پوری طرح آزادی نہیں دی جاتی، اور اسلام میں اس پر آزادی دی جاتی ہے. احتکار پر پابندی ہے، بیع المبیع قبل القبض پر پابندی ہے، اور اس سے بھی یہ رسد اور طلب کی قوتیں محفوظ ہوتی ہیں. اور اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے آگے انشاءاللہ. اچھا آگے چلیں جی. وبه قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة أنه قال نهي عن بيعتين نہیں کی گئی ہے دو قسم کی بیعوں سے، اور یہ وہی بیعیں جو اوپر گزر چکی ملامسہ اور منابذہ، لیکن وہاں تفسیر نہیں آئی تھی ان بیعوں کی، یہاں تفسیر آ رہی ہے. دیکھیے أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. یہ پڑھ چکے ہیں نا آپ ملامسہ اور منابذہ. اب ہوتا یوں تھا مثلا کہ اندھیرا ہے اور ایک آدمی کے پاس بہت سارے قسم کے طرح طرح کے کپڑے ہیں، کم قیمت کے بھی ہیں، زیادہ قیمت کے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور ان دونوں میں آپس میں طے ہو جاتا ہے کہ ان میں سے جس کپڑے پر مشتری کا ہاتھ لگ جائے گا وہی اس کے ہاتھ اس پر بے لازم ہو جائے گی. وہ غلطی سے لگے یا جان بوجھ کر لگے. اچھا وہ عیبدار ہو یا عیبدار نہ ہو، کیونکہ دیکھا ہی اندھیرا ہے، یا اندھیرا نہیں روشنی ہے مگر کپڑا لپٹا ہوا ہے، اندر کا حال معلوم نہیں کہ اندر کیسا عیبدار کپڑا ہے کیسا ہے. بس اگر ہاتھ لگا دیا تو وہ بے منعقد ہو گئی اور لازم بھی ہو گئی. آئی سمجھ میں بات؟ یہ ملامسہ ہے. اور منابذہ یہ ہے، آگے دیکھیں جی. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. مثلا میرے پاس کئی طرح کے کپڑے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف کپڑا پھینکوں گا تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قیمت تو طے ہے، لیکن جو کپڑا میں تمہارے پاس پھینکوں گا میں اسی کے لازم ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا قیمتی ہو یا گھٹیا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، عیبدار ہو یا نہ ہو، جو میں پھینک دوں گا اس کی بے لازم ہو جائے گی. کبھی یوں ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ میں تمہارے اوپر کپڑا پھینکوں گا، تم میرے پاس کپڑا پھینکو گے، اور بے دونوں کی لازم ہو جائے گی. ان سب کے اندر کیا بات ہے؟ ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں آپ بتاؤ. نہیں اور کون کون بتائے گا؟ ہاں تم بتاؤ بھائی. ہاں نہیں تمہارا کیا نمبر ہے؟ اوپر. ہاں تم بتاؤ. تم جہالت مبی بھی ہے اور غرر بھی ہے.
جہالت المبی اور غرر. اور جہالت المبی اور غرر. غرر. اور غرر کیسے کہتے ہیں؟ غرر ہے کیا؟ غرر کس صورت میں، کس طرح کا غرر ہے، کس قسم کا غرر ہے؟ غرر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. یہاں پہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جو شخص جو کپڑا بیچ رہا ہے وہ کپڑا مبی بھی بن سکتا ہے یا نہیں. تو یعنی جہالت المبی بھی تو غرر کی ایک صورت ہے. یا اور دوسری کیا بات ہے اس میں؟ نہیں معلوم. بتاؤ بھائی. ایک تو جہالت المبی ہے اس کے اندر، اور دوسری کیا بات ہے؟ تعلیق التملیک بالخطر ہے. ہاں، تعلیق التملیک علی الخطر بھی ہے. تعلیق التملیک علی الخطر ہے. جہالت تو واضح ہے کہ اس کپڑے کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح اچھا ہے، برا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، عیب دار ہے یا درست ہے. ایک خرابی تو اس میں یہ ہے، جہالت مبی جو ہوتی ہے وہ مفسد للمنازعات ہوتی ہے، اور مفسد للمنازعات ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تعلیق التملیک علی الخطر ہے، تعلیق التملیک علی الخطر بھی ہے. خطر سے کیا مراد ہے؟ تعلیق التملیک علی الخطر میں جو خطر کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا کیا معنی کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ. 16 نمبر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تو عقد یقینی ہو، دوسری طرف موہوم ہو. خطر کے معنی کیا ہے؟ خطر. تعلیق التملیک علی خطر کی بات نہیں پوچھ رہے ہیں، پورے جملے کی بات نہیں پوچھ رہے، صرف خطر کی بات پوچھ رہے ہیں. خطر ایک طرف تو متیقن ہو، لیکن دوسری طرف اور کون بتائے گا؟ خطر. ہاں 55 نمبر. جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں. پتہ نہ ہو. خطر وہ چیز جس کا پتہ نہ چلے کہ وہ ہوگی، آئندہ میں پائی جائے گی وہ بات یا نہیں. کوئی شرط ہے، مثلا تعلیق التملیک علی الخطر کی ایک صورت کیا ہے کہ کسی شرط پر معلق ہو گئے کہ اگر کل میرا فلاں مہمان آ گیا تو یہ کتاب میں نے 1000 روپے میں فروخت کی تمہارے ہاتھ. یہ کیا ہو گئی؟ تعلیق التملیک علی خطر ہو گئی، یعنی علی الشرط الذی لا نعلم انه سیوجد ام لا. ایسی شرط پر معلق کیا جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو خطر کے معنی ایسی چیز جس کا وجود اور عدم آئندہ میں ہونا ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں، اس کے اوپر معلق کر دیا جائے عقد کو، تو یہ تعلیق التملیک علی الخطر ہے. اور جب تعلیق التملیک علی الخطر ہوتی ہے تو یہ قمار ہوتا ہے. آئی سمجھ میں بات سمجھ آتی ہے؟ تو تعلیق التملیک علی الخطر جو ہے قمار ہے. تو دیکھو منابضہ اور ملامسہ کے اندر 2 خرابیاں ہیں. ایک یہ کہ جہالت مبی کے اندر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بے فاسد ہو ہی جاتی، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر یہ تعلیق التملیک علی الخطر بھی قمار بھی ہے. اس وجہ سے اس کے اندر شناعت اور زیادہ بڑھ گئی اور یہ مفضی الی المنازعات ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. خمر اور میسر سے عداوتیں پیدا ہوتی ہے. تو میسر کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جس کو آپ نے کپڑا پھینکا تھا وہ پیسے ہوئے تھے 1000 روپے تھے، وہ بیچارہ جب کپڑے کو اٹھا کر دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو 50 روپے کا بھی نہیں. جب جھگڑا ہوگا فساد ہوگا. جی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے آگے. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين
نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يطلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. دیکھیے ذرا یہاں اس کو تفصیل سے دیکھ لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین و لبستین. بیعتین تو آپ کو معلوم ہو گئی، منابذہ اور ملامسہ. لبستین، لبستین کے معنی لبسہ کا تسنیہ ہے. لبسہ کہتے ہیں لباس کی ایک ہیئت، تو لباس کی دو ہیئتوں سے منع فرمایا. تو وہ کون سی لبستین ہیں، کون سی ہیئتیں ہیں، کون کون بتائے گا؟ پڑھا ہے کہیں؟ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا، سمجھ لیں. لبستین سے مراد دو قسم کے لباس ہیں، دو قسم کے طریقہ ہے لباس. ایک استعمال السما اور دوسرا الاحتباء. استعمال السما کی لغت میں تو تحقیق یہ کی گئی ہے کہ آدمی کوئی چادر یا کمبل وغیرہ اوڑھے اس طریقے سے کہ بالکل لپیٹ لے اپنے آپ کو، ہاتھ بھی اس میں لپٹ گئے، بدن بھی پورا لپٹ گیا، ٹانگیں بھی کافی بڑی حد تک لپٹ گئی، اور اب سردی کی وجہ سے چلا جا رہا ہے، نہ ہاتھ ہل رہے ہیں نہ کچھ. یہ کیا استعمال السما ہے. اگر اس درجے میں ہو جیسا کہ لغت میں اس کی تفسیر ہے، لغت میں اس کی تفسیر یہ ہے، فقہا نے اس کی تفسیر دوسری کی ہے، وہ بعد میں بتائیں گے. اگر لغت والی استعمال السما ہو تو صرف یہ مکروہ ہے، اور مکروہ بھی بظاہر تنزیہی ہوگی. اور ممانعت اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب آدمی اس طرح چلے گا تو اپنے آپ پر پوری طرح قابو پا کر نہیں چل سکے گا، گر بھی سکتا ہے. ذرا سی کوئی دھکا لگے گر پڑے گا، یا کوئی حشرات الارض میں سے کوئی آ جائے یا کتا کوئی حملہ کرنے لگے تو اس کی مدافعت نہیں کر سکے گا، نہ جلدی سے بھاگ سکے گا، نہ اپنا ہاتھ نکال سکے گا. تو نقصان کا، جسمانی نقصان کا اندیشہ ہے. اس واسطے ایسا استعمال السما اگر ہے تو یہ مکروہ ہے، اور لغت میں اسی کو استعمال السما کہا جاتا ہے. لیکن فقہا نے اس کی ایک تفسیر اور کی ہے، اور وہ یہ کہ استعمال السما کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جسم پر نہ کوئی ٹانگوں میں کوئی شلوار نہیں، کوئی تہبند نہیں، کوئی اوپر قمیص نہیں، صرف ایک چادر ہے، اسی کو لپیٹا تھا اس نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چادر اوڑھی تھی اور پھر چادر کا ایک پلہ اٹھا کے یوں کر لیا، کندھے پہ ڈال لیا. تو اب کیا ہوگا؟ ننگا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ برہنہ ہو جائے گا. اور اگر ادھر کا بھی ڈال دیا تو بالکل ہی الف ننگا ہو جائے گا. تو ایسی اس استعمال السما کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ کشف عورت ہے، اور کشف عورت حرام ہے. تو استعمال السما کی دو تفسیریں ہو گئیں. ایک تفسیر کی روح سے یہ مکروہ ہے، اور فقہا کی تفسیر کی روح سے یہ حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ایک قسم ہوئی لبسہ کی. لبسہ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ فعلتن کا وزن جو آتا کہنے کے لیے آتا ہے، نوعیت فعل بنانے کے لیے آتا ہے. تو نوعیت لباس کی ایک تو یہ ہو گئی جس کو منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تفسیر کی روح سے یہ مکروہ ہے اور دوسری تفسیر کی روح سے حرام. اور دوسرا ہے احتباء. احتباء وہ کیا کہ اس اندر بھی اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور جہاں مجلس میں بیٹھتے تو تکیہ نہیں ہوتا تھا نا، تو اپنے ہاتھوں کو کیسے کر کے بتائیں، ایسے کر کے بیٹھتے تھے، ایسے سمجھتی اپنے ہاتھوں کو کیا کر لیا. اور بعض لوگ اپنی چادر کو لپیٹ لیتے ہیں تو اس سے تکیے کا کام لیتے ہیں. تو
اس طریقے سے اگر آدمی بیٹھے مجلس کے اندر تو یہ آداب مجلس کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہوگا. آئی سمجھ میں بات؟ آداب مجلس کے خلاف ہے، اس میں اچھا نہیں لگتا. اور ایک اجتماع کی قسم وہ ہے جو حرام ہے بالکل. وہ کیا کہ ان لوگوں کے پاس پرانے عربوں میں کپڑے تو پورے ہوتے تھے نہیں، بدن پر پورے نہیں ہوتے تھے. تہبند اگر پہن رکھا ہے مثلا اوپر سر پہ بدن پہ تو چادر نہیں، تہبند باندھ رکھا تو اسی کو سمیٹا اور اس سے احتبا کر لیا تو اس میں کشف عورت بالکل ہو جاتا ہے، تو وہ حرام ہے بالکل. تو اس ایسے احتبا سے بھی منع کیا. اسی طریقے سے جس طرح اجتماع السما کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت اس کی مکروہ اور دوسری حرام ہے، اسی طریقے سے احتبا کی بھی ایک صورت مکروہ اور دوسری حرام. چلیے آگے. اچھا یہ تو بات ہو گئی. آگے ہوتے نہا عن الملامسۃ والمنابذۃ فی البیع. اگر دیکھیے والملامسۃ لمس الرجل ثوب الآخر بیدہ باللیل او بالنہار ولا یقلبہ. الٹا پلٹ کر نہیں دیکھتا، پلٹ کر نہیں دیکھتا. الا بذالک، بس چھوتا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتا اس کا کپڑا کیسا ہے. والمنابذۃ ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبہ، اپنا کپڑا پھینکتا ہے. وَيَنْبِذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، اور دوسرا بھی اپنا کپڑا اس کے پاس پھینکتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے پاس کپڑا پھینکتے ہیں. وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظْرٍ وَلَا تَرَاضٍ، اور یہ پھینکنا ہی بے ہو جائے گا ان کا نظر کے بغیر اور باہمی رضامندی کے بغیر. نظر بھی نہیں کیا کہ اس کا کپڑا کیسا ہے، یہ چیز کیسی ہے، اور اس پر رضامندی بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگر اچھا ہے تو راضی ہوگا، نہیں اچھا تو ناراض ہو جائے گا. تو راضی ہو یا ناراض ہو دونوں صورتوں میں بے لازم ہو جائے گی. خلاصہ وہی ہے کہ اس کے اندر تاریخ و تبلیغ علی الخطر بھی ہے اور جہالت مفتی علی المنازعات بھی ہے. جی چلیے آگے. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد. باب بطلان بيع الحصاد والبيع الذي به غرر. وبه قال حدثنا بس وہی بات ختم ہو گیا.